السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت تھی۔ ناظرین و حاضرین، بلاگنگ کا سلسلہ بدستور جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ ڈیلی کی بنیاد پر آپ کے سامنے ایک بلاگ آ جاتا ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ ٹائم نکال کر بلاگ بنا لیتی ہوں اور جو کچھ پڑھتی ہوں وہ آپ کے سامنے آپ کے روبرو پیش کر دیتی ہوں۔ تو بلاگنگ کے آغاز سے پہلے سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں گا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین و حاضرین، بلاگنگ جو بن رہی ہے روزانہ ڈیلی کی بنیاد پر، جو بلاگ میرا آتا ہے اس میں تاریخی واقعات ہوتے ہیں، سبق آموز واقعات ہوتے ہیں، قصے ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے، اولیاء کرام کے، اور اسی طریقے سے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کی ہدایت، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا اور پھر ان کو ہدایات دی کہ کس طریقے سے قوم کو راہ راست پر لایا جائے۔ تو اسی سلسلے کے ایک نبی ہیں، ان کا نام بہت قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور لیکن بہت کم لوگوں سے، کم واقعات میں، کم جگہوں پر ان کا نام ہوتا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام۔ جی ہاں، تو آج میں ان کا بہت ہی خوبصورت قصہ ہے جو مجھے بہت پسند آیا اور واقعی میں نہیں جانتی تھی، نہ میں نے کبھی اپنے بڑوں سے یہ واقعہ سنا تھا۔ تو میں نے جب پڑھا تو میں نے کہا کہ میں ضرور اس کا بلاگ بناؤں گی اور اپنی جو میری فیملی ہے، یوٹیوب فیملی ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے سبسکرائب نہیں بھی کیا تو وہ بھی میری فیملی ممبرز ہیں، تو وہ ضرور اس واقعے کو سنیں گے، سمجھیں گے، اور اس میں جو ہم نتیجہ خاص کرتے ہیں، آخر میں جو ہمیں ہدایات ملتی ہیں، درس ہدایت ہے، تو اس کو ہمیں پک کرنا ہے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، جو نتیجہ نکلتا ہے اینڈ میں، اس پر ہمیں عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ قصے، یہ تاریخی واقعات اسی لیے پیش ہوتے ہیں کہ وہ پھر رہتی دنیا تک قائم رہتے ہیں، اور وہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، معجزات ہیں اور بہت خوبصورت واقعات ہیں کہ جن کو پڑھنے جب بیٹھو تو یقین کریں کہ رات کا پتہ ہی نہیں چلتا، پوری رات بھی گزر جاتی ہے تو میری وہ بک بھی نہیں ختم ہوتی ہے اور بس دل چاہتا ہے کہ پڑھتی رہوں، مطلب ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، تو بڑی دل جمعی سے پڑھا جاتا ہے اور بڑا لطف آتا ہے، اور ہم وہ جب تاریخی واقعات کو اس پر روشنی ڈالتے ہیں، اس کو زیر غور لاتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ ایسی ایسی قدرت کی نشانیاں ہوتی ہیں اور ایسے ایسے سوالات کے جوابات ہمیں اللہ پاک کی طرف سے، قدرت کی طرف سے مل جاتے ہیں، جو ہم ادھر ادھر کتابوں میں یا لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں ہمیں زندگی گزارنے کے، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی جو کام ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، علاج ہیں اور تعلیم ہے، ہر طرح کی چیز اس میں موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو نہ صرف تجوید کے ساتھ پڑھیں بلکہ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، دیکھیں عربی تو سب لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ خالی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم پڑھیں ربی زدنی علما، اب کیا اس کا مطلب یہ نہیں پتہ ہمیں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، ہم اللہ تعالیٰ سے علم کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اب یہ علم کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، کسی بھی شعبے کی صورت میں ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ قرآن کا ہی علم ہو، ضروری نہیں ہے کہ ایجوکیشن کا علم ہو، یہ ایک فنی مہارات بھی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ٹیکنیکل تعلیمات جو ہوتی ہیں وہ بھی ہیں۔ تو دیکھیے، جب تک ہم اس چیز کی تہ تک نہیں جاتے، اس چیز کا ہمیں
میننگ نہیں پتہ ہوتے تو پھر ہمارے لیے وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے. اگر ہم پڑھیں انما الاعمال بالنیات، بس ہم نے پڑھ لیا، یہ لکھا ہوا ہے، حدیث ہے. اب کیا ہے یہ، وہ نہیں ہمیں پتہ کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب ہم جب یہ اس کی میننگ ہی نہیں جانیں گے تو پھر ہم اپنے اعمال کو، ہم اپنی نیتوں کو کس طریقے سے پاک و صاف رکھ سکتے ہیں. ذرا سوچیے گا اس بات پہ ضرور. اور جو میں آج قصہ بیان کر رہی ہوں وہ ضرور سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ. آپ کی توجہ لازم و ملزوم ہے اس واقعے کے لیے، کیونکہ یہ واقعہ میری نظر سے بھی فرسٹ ٹائم ہی گزرا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا ہے، اور میں اس کو ضرور اپنے حلقہ احباب میں سامنے ان کے پیش کروں گی اور ان کو بتاؤں گی ایک ایز اے اسٹوری کی طرح. انشاءاللہ تعالیٰ سب کو یاد رہ جائے گا. جی ہاں، حضرت ادریس علیہ السلام، آپ کا نام اخنوخ ہے. آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے یہاں نسبت کتنی گہری ہے اور کتنی پرانی، مطلب حضرت نوح علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کے آپ دادا ہیں. آپ اس سے نسبت سے اندازہ لگا لیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں. سبحان اللہ. آپ کے والد حضرت شیث بن آدم علیہ السلام ہیں. سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں ناظرین و عزیز، اب ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا، میں تو نہیں جانتی تھی کہ سب سے پہلے جو قلم سے لکھنے والے شخص کون ہے. وہ حضرت ادریس علیہ السلام. کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی. سبحان اللہ. اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے. اللہ اکبر. جی ہاں ناظرین و ناظرین، پہلے دور کے لوگ جو تھے وہ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے. وہ ان سے کوئی کپڑا نہیں سی لیتے تھے، بس ایسے ہی جانوروں کی کھال کو جسم پر لاد لیتے تھے. سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو پیمانہ قائم کرنے والے اور علم و نجوم و حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں. کون؟ حضرت ادریس علیہ السلام. یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صفحے نازل فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے. اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام ہی معلوم نہیں. قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے. سبحان اللہ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا. جی ہاں ناظرین و حاضرین، حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی یہ فضیلت بخشی گئی ہے کہ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں. بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا. حضرت کعب احبار وغیرہ سے مروی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں. کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ. یہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت جبرائیل امین سے مخاطب ہیں، ملک الموت سے مخاطب ہیں. جی، اب ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اس وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو. چنانچہ یہ بھی کیا گیا. جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو. داروغہ جہنم کون ہوتا ہے؟ جو دروازے پر متعین ہوتا ہے، جو دروازے پر ایک طریقے سے جو چوکیدار کہہ دیتے ہیں کہ گیٹ پہ جو چوکیدار ہوتا ہے، ہم جب جاتے ہیں تو وہ گیٹ کھول دیتا ہے. اسی طریقے سے جہنم کا داروغہ
اس سے کہا آپ نے کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ یہ سب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ کوئی بھی شخص جب اتنے وثوق سے بات کرتا ہے تو پھر اس میں اللہ کی نشانی موجود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں حمایت حاصل ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں گزر چکا۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا، اور جنت میں پہنچنے کے لیے خداوند کریم نے یہ فرمایا کہ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرِجِينَ، کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنے حساب کتاب سے آپ ملک الموت سے وقتاً فوقتاً اپنے کام کرواتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت وہ تمام کام سر انجام دیتا رہا۔ اور جب آخر میں جب جنت میں چلے گئے آپ، تو پھر جنت سے جب کافی ٹائم ہو گیا تو ملک الموت نے آپ سے بولا کہ بھئی اب چلتے ہیں اسی مقام پر جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں۔ تو آپ نے انکار کر دیا۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، آپ نے انکار جو کیا اس کی بھی وجوہات تھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جا بجا فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا تھا کہ آپ میری روح قبض کریں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کا انتقال بھی ہو گیا، پھر اسی وقت آپ کو زندہ کر دیا گیا اللہ کے حکم سے۔ پھر آپ نے جہنم کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ آپ کے دل میں خوف الہی بڑھ جائے، خوف خدا بڑھ جائے۔ پھر آپ نے وہاں دیکھنے کے بعد جنت میں جانے کی خواہش کی، اور جنت میں آپ داخل ہو گئے۔ جنت میں جانے کے بعد آپ وہاں سمجھیں، وہاں آپ نے بولا کہ اب میں یہاں سے نہیں نکلوں گا، اور آپ کا کہنا بھی جا بجا بالکل درست تھا۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا وہ سب آپ نے کر دیا اللہ کے حکم سے۔ اب کہتے ہیں کہ مجھے جنت میں سے کیوں نکال رہے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ناظرین و عزیز بہت سمجھ کی دیکھیں پھر ہے، اور بڑا مزیدار یہاں جملے ہیں، وہ بہت توجہ سے آپ کی توجہ درکار ہے، یہاں توجہ سے ضرور سنیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا ہے، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ناظرین و حاضرین اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے انہیں جنت میں رہنے کی پرمٹ دے دیا، ان کو ویزا دے دیا، ان کو اجازت دے دی۔ اور سبحان اللہ ملک الموت کو یہ وحی کے ذریعے بھیجا گیا یہ بات کہ جو کچھ ادریس کہہ رہے ہیں، ادریس علیہ السلام کہہ رہے ہیں، وہ سب میری ہی اس سے ہوتا رہا ہے، تو اب آپ ان کو جنت میں رہنے کی جو ان کی خواہش ہے ان کو وہیں چھوڑ دیجیے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہ دیکھیے یہ علم مجھے بھی نہیں تھا، یہ کتاب میں موجود ہے، اور خزائن العرفان میں یہ موجود ہے، صفحہ نمبر 447 پر ہم اس کو
پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں موجود ہے، اور وہ اس طریقے سے ہے: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّتِ آدَمَ۔ سورہ مریم کا رکوع نمبر 4، پارہ نمبر 16۔ اور کتاب میں حضرت ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھے، وہ جو غیب کی خبریں دیتے تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا اولاد آدم کے نبیوں میں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں دیکھیے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پورا کیا۔ چنانچہ اس واقعے سے، حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے سے یہ ہدایت کا سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم اور انعام و اکرام ہے، اور اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب الایمان اور لازم العمل ہے کہ خداوند کریم کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تکریم اور ان کا ادب و احترام رکھیں اور ان کے ذکر جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتے رہیں۔ قرآن مجید کی مقدس آیتوں اور حدیثوں میں بار بار اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر جمیل اس بات کی دلیل ہے، جی ہاں، اس بات کی دلیل ہے کہ ان بزرگوں کا ذکر خیر اور تذکرہ موجب رحمت تو باعث و خیر و برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، ہمیں اپنے قصوں میں ان تمام نبیوں کا قصوں کو ضرور بیان کرنا چاہیے کہ یہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ اگر ہم اپنے گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم ایسے قصے ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں، اس سے ہمارے گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی، اور جو ہمیں اس واقعے سے درس ہدایت ملتا ہے، ہمیں اس کو بھی پک کرنا ہے اور اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت قصہ تھا، مجھے بہت اچھا لگا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں آپ لوگوں تک یہ قصہ پہنچاؤں۔ اور دیکھیے اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، جی ہاں، اور جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام جو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا ہے، اور وہ قیامت سے پہلے آئیں گے۔ تو لیکن ایک عام بندے کی حیثیت سے آئیں گے، کوئی نبی نہیں، کیونکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم الرسول ہیں آپ، تو آپ پر جو ہے وہ نبوت ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عام انسان کی طرح دنیا میں دوبارہ آئیں گے، اور پھر جو بھی ہوگا پھر وہ اس کتاب میں موجود ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی بلاگ میں آپ کے سامنے پورا ذکر پیش کروں گی، پورا قصہ پیش کروں گی۔ تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا، چنانچہ میں نے سوچا تھا کہ میں یہ آپ تک پہنچاؤں۔ اب اسی طریقے سے ایک اور قصہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جی ہاں، ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا۔ جی ہاں، یہ جادو کا جو علاج ہے وہ کس طریقے سے ممکن ہے، آج میں اس کا ذکر کروں گی اور وہ قصہ بیان کروں گی، اور آپ کو دیکھیے گا کہ خدا نخواستہ یہ آج کل جو جادو ٹوٹکے یہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، جگہ جگہ آپ دیکھیں لوگ پریشان ہیں، کیا ہو گیا جی؟ جادو کروا دیا، کام پر جادو ہے، کام کی بندش ہو گئی ہے،
روزی کی بندش ہو گئی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ عام ہو گیا ہے جادو کا جو سلسلہ ہے نا، اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جادو نہیں ہے، جی ہاں جادو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا۔ تو اس کا کیا علاج کیا اور وہ کیا جادو ہوا، وہ میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ روایت ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اللہ اکبر، جس کا اثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر نمودار ہوا، لیکن آپ کے قلب اور عقل و اعتقاد پر کچھ بھی اثر نہ ہو سکا، سبحان اللہ۔ چند روز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک یہودی نے آپ پر جادو کر دیا ہے اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ جی ہاں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہی حاصل کرانے کے لیے کہ آپ پر جادو ہوا ہے، اور جادو جن چیزوں پر ہوا ہے وہ چیزیں ایک پتھر کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا، کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا ہوا تھا، جی ہاں جو چیزیں تھیں وہ کنویں میں ایک پتھر تھا، اس کے نیچے چیزیں دبی ہوئی تھیں۔ چنانچہ آپ نے کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو کنگھی سے ٹوٹے تھے اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے منہ مبارک کو کنگھی سے ٹوٹا گیا تھا اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے اور ایک دورایا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہ لگی ہوئی تھی اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھیں، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور یہ سب سامان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں، جنہیں معوذتین کہتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں اور ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھل جاتی ہے، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل شفایاب ہو گئے اور سارا سامان زیر زمین دفن کر دیا گیا، سبحان اللہ۔ جی ہاں ناظرین و عزیز، یہاں اس بلاگ سے، اس قصے سے ہمیں کیا درس ہدایت ملتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم پر کوئی جادو کر دیتا ہے یا ہم کسی کو جانتے ہیں جن پر جادو ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جا کر یہ بتائیں کہ وہ معوذتین پڑھ لے، کیونکہ اس میں 11 آیتیں ہیں اور ہر آیت پڑھتے ہی وہ گرہ کھلتی جاتی ہے جو اس پر جادو سے بند کر دی گئی، کیونکہ یہ قصے میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طریقے سے جادو میں جکڑ دیا گیا تھا۔ چنانچہ تعویذات اور عملیات جس میں کوئی لفظ کفر یا شرک کا نہ ہو جائز، اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرہ لگا کر آیات قرآن مجید اور اسماء الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے۔ جمہور صحابہ اور تابعین اسی پر ہیں اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر ان پر دم کر دیا کرتے تھے، اور بخاری و مسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع فرما کر قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص،
سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس اور سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر 3 بار اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو سر سے پاؤں تک پورے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے جہاں تک دست مبارک پہنچ جائے۔ یہ عمل آپ 3 مرتبہ فرماتے تھے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں ہمیں مفت میں بیٹھے بٹھائے دیکھیں جادو کا توڑ مل گیا۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو شک ہے کہ اس پر جادو ہوا ہے تو وہ اسے چاہیے کہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس اور سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق آپ پڑھ کر 3 بار دم کر کے اپنے اوپر ہاتھ پھیر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی جادو کا اثر زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ خلاصہ یہ کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دونوں صورتیں جنوں شیاطینوں نظر و بد آصف اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہے۔ ان کو لکھ کر لوگ تعویذ بھی بناتے ہیں اور گلے میں بھی ڈال دیتے ہیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر اگر دم کریں گے تو مریض بھی جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہر مرض خصوصاً جادو ٹونا دور ہو جائے گا اور مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کے خصوصی خواص ہیں جن کو ہم نے اپنی مختلف کتابوں میں ہمیں مل جاتا ہے۔ جنتی زیور جو ہوتا ہے اس میں دیکھیں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ مل جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اعمال قرآنی کے فوائد و منافع سے خود بھی فیض یاب ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، یعنی بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ اب سورۃ الفلق میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کون سی صورت ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، بہت سی صورتیں ہمیں حفظ ہوتی ہیں، الحمدللہ ہمیں منہ زبانی یاد ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں ان کے معنی نہیں پتہ ہوتے۔ جی ہاں، معنی جاننا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہمیں اس کے میننگز پتہ چل جائیں گے تو سونے پر سہاگا، مطلب بہت زبردست سی چیز ہو جائے گی یہ۔ تو سورۃ الفلق پیش کروں گی اور اس کے بعد اس کا ترجمہ۔ امید ہے آپ ضرور اس طریقے سے یاد بھی کر لیں گے اور اس کا ترجمے کو ذہن نشین کر لیں گے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ ترجمہ ہے، اے محبوب تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں پر پڑھ کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں ایک بات اور مینشن ہو جاتی ہے کہ جب جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں تو وہ ضرور اس پر جادو وغیرہ کرواتے ہیں۔ تو یہ حاسدوں کو ختم کرنے والی، حسد کو دفع کرنے والی اور جادو ٹونے کو ختم کرنے والی بہت خوبصورت صورت ہے۔ اس کا ترجمہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ کتنا خوبصورت ہے۔ سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بہت خوبصورت صورت ہے، مجھے پرسنلی بہت زیادہ
مزہ بھی آتا ہے یہ سورت پڑھنے میں اور بہت اچھی لگتی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اے محبوب آپ فرمائے میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا ہے، اس کے شر سے جو دل میں میرے خیالات ڈال کر دہک رہے، وہ شیاطین جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہوں، چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ دیکھ لیجئے ناظرین و حاضرین کہ اس صورت میں ان دونوں کا ذکر ہو گیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، انسان، جن و انس جادو میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور جو جنات، ظاہر ہے جو جب کسی پر جادو ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ کوئی جادو ٹونا ہو جاتا ہے، تو اس پر بری چیزیں اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بری چیزیں جو اس پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے بہت سی ایسے مقامات ہیں، جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہ بات بھی بتانا میں ضروری سمجھوں گی اس صورت کے حوالے سے، اس ترجمے کے حوالے سے، اور یہ جو واقعہ پیش ہو رہا تھا جادو وغیرہ کا، اس کے حوالے سے، کہ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے گھر میں کون کون سی مخلوقات ہیں اور کیسی ہیں۔ دیکھیں جنات جو ہوتے ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے گھروں میں، کیونکہ یہ چیز ہر گھر میں موجود ہے، پتہ ہے آپ کو انسانوں سے زیادہ جنات کی تعداد ہے دنیا میں۔ اللہ پاک ہمیں ہر برے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اسی طریقے سے جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر میں بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بولیے، اور سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھ لیجئے۔ گیٹ سے اندر آنے تک، گیٹ سے لے کر کار پوش تک کا جو ایریا ہوتا ہے، اس میں آپ سورۃ الاخلاص 3 بار بآسانی پڑھ سکتے ہیں، دین آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، گھر میں تو ہم جیسے ہی مین گیٹ سے داخل ہوتے ہیں تو وہ ہمارے گھر ہے، تو اسی وقت ہمیں یہ سب کچھ پڑھ لینا چاہیے۔ سورۃ الاخلاص، ایک تو سب سے پہلے میں یہ بات دوبارہ مینشن کروں گی، بہت سے لوگوں کو صورتیں تو پتہ ہوتی ہیں لیکن وہ نام کے ساتھ نہیں پتہ ہوتی ہیں، نہیں آتی ہمیں۔ اب سورۃ الاخلاص کسی سے میں پوچھوں تو وہ بولیں گے نہیں یہ کون سی صورت ہے۔ میرے اکثر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو میرے مدرسے میں ایڈمیشنز ہوتے ہیں، جب میں ان سے پوچھتی ہوں ہاں بھائی آپ سورۃ الاخلاص پڑھیے، وہ کیا ہے، وہ کون سی صورت ہے، ہم نے تو کبھی پڑھی نہیں۔ ارے بھائی قل هو اللہ نہیں آتی آپ کو؟ جی 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 آپی جان وہ تو آتی ہے۔ تو پھر بچے بآسانی فوراً پڑھ دیتے ہیں نام کے ساتھ جب ان کو بتایا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں قرآن پاک کی جو صورت آپ پڑھیں پہلے اس کا نام پڑھ لیں، ضروری صورت کا نام پڑھیں، جیسے سورۃ الناس مکیہ مدنی، اور اس کے بعد آپ اس کا نام کے ساتھ پھر آپ تلاوت کریں، تو دیکھیے آپ کو زندگی بھر کے لیے اثر ہو جائے گی، آپ کو یاد ہو جائے گی، اور آپ پھر پڑھیں گے۔ اب سورۃ الاخلاص کون سی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت صورت ہے، قرآن پاک کی بہت چھوٹی سی صورت ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت جو ہے وہ سورۃ الکوثر ہے، 3 آیتوں پر مبنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بے شک ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ سبحان اللہ، جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہ چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں، آپ ترجمے کے ساتھ ان کو یاد کر لیں، اور جب آپ کسی کو اس کی فضیلت بتائیں گے، اس کی خصوصیات، اس کی برکات، اس کی فضائل بتائیں گی، تو آٹومیٹک آپ کے دماغ میں اس کا ترجمہ آ جائے گا، اور آپ اس کو تفسیر بھی بیان کر سکتے ہیں اس کے ساتھ۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس امید کے ساتھ کہ آج کا بلاگ آپ کو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا، خصوصاً حضرت ادریس علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول آپ ہی ہیں، اور آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں، تو کتنا پیچھے سے آپ کی نسبت چلی آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ زندہ ہیں، آپ جنت میں موج کر رہے ہیں، جنت میں ہیں آپ، اللہ پاک نے آپ کو زندہ اٹھا لیا ہے اور جنت میں آپ کو داخل فرما دیا ہے، اور آپ وہاں مزے سے جنت میں موجود ہیں اور آپ زندہ ہیں، سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، اس امید کے ساتھ کہ یہ بلاگ ضرور آپ اپنے شیئر کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے، جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور مجھے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور تاکہ بیل آئیکن ضرور دبا دیں، آپ کی میرے تمام بلاگ آپ کے پاس مل جائیں گے، آپ کو موصول ہو جائیں گے، اور جو میرا فوراً آنے والا بلاگ ہوتا ہے وہ نوٹیفیکیشن کے ساتھ آپ کو ریسیو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ اسی طرح کے بہت سے قصے اور بہت سے جو صورتیں ہیں ترجمہ میں نے پڑھی ہیں وہ آپ کو موصول ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ نئے بلاگ کے ساتھ دوبارہ کل حاضر خدمت ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو زندگی رہی ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔